ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنا نے بیسیکلی پاکستان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ کر دیا. نارملی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلا. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں یا انٹرسٹ گروپس ہیں وہ اس کو کس طرح لیں گے. چائنا کو پلیٹ فارم دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو دنیا کو بتایا جا سکے کہ جی چائنا پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور پلیٹ فارم دیا OIC کے سامنے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ عربی بھی ناراض ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی فارن منسٹر اور کچھ اور فارن منسٹر جو تھے وہ چلے گئے اور وہ پریڈ بھی دیکھ کے نہیں گئے. OIC میں پاکستان میں چائنا کے فارن افیئرز جو وینگ ہی ہیں انہوں نے شرکت کی. خبر ہی سامنے آ رہی ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، لیکن انڈین میڈیا میں زیادہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. چائنیز فارن منسٹر وینگ جی نے پاکستان سے انڈیا جانا ہے، اور ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے انڈیا جائیں گے، انڈیا وزٹ کریں گے فرائیڈے کو، اور اس کے بعد وہ نیپال جائیں گے. 25 to 27 وہ نیپال کے وزٹ پر ہوں گے. لیکن جو انڈیا اور چائنا کے بیچ ایک پلان بنا اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا دونوں کنٹریز کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ وینگ جی انڈیا جائیں گے. اچھا، یہ پروپوزل بھی چائنا کی طرف سے بھیجا گیا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ بھی ایک سٹوری ہے کہ انہوں نے پریڈ کیوں نہیں دیکھی. آئی تھنک کویتی تھے اور کچھ اور عرب ممالک کے، ترکی کے فارن منسٹر جو تھے وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے بھی پریڈ نہیں دیکھی. اور ان کو پتا تھا شاید کہ ایک تو شاید ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہو، لیکن جتنے ہمارے قریبی تعلقات ہیں ٹرکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، سعودیز اور ٹرکی جو نہیں رہے یہاں پہ، وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ سعودی فارن منسٹر کا، ٹرکش فارن منسٹر کا یہاں پہ نہ رہنے کا کیا مقصد تھا. یعنی کہ 23 مارچ کی پریڈ کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ جو فارن منسٹرز آئیں گے OIC کا ایک سیشن اٹینڈ کریں گے، جس کے لیے وہ ظاہری بات ہے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ 23 مارچ کی پریڈ دیکھیں گے. تو اس میں چائنیز فارن منسٹر وانگ جی تو وہاں موجود تھے، لیکن کوئی اور فارن منسٹر جو کہ امپورٹنٹ کنٹریز کے وہ نہیں موجود نہیں. تو اٹ مینس کہ سعودیز اور ٹرکس جو ہیں وہ ناراض ہوئے اور ایک دن وہ رات رہ کے وہ چلے گئے. چائنا اور انڈیا کے بیچ جو ریلیشنز ہم جانتے ہیں، اگر آپ 2 ایئرس بیک دیکھیں، 2 سال ہو گئے اسٹینڈ آف جو لداخ کا ہے، اس کے بعد سے تعلقات بہت اچھے نہیں رہے. ٹریڈ ان کی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، وہ ہوتی رہے گی، وہ ہماری جیسے تھوڑی ہیں، وہ بے وقوفی کیوں کریں گے. لیکن ہماری جو پالیٹکس ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وہ تو ہمارے اپنے ارد گرد ہی گھومتی ہے. ہم اس میں ملک کا مفاد، ملک کا فائدہ تو دیکھتے نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوہو بھائی، بھارت سے اگر ہم نے ٹریڈ کا اناؤنسمنٹ کر دی تو پھر تو کیا لوگ کیا کہیں گے، وہ تو ووٹ بینک کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس میں بہت ساری باتیں جو ہم اکثر بات کرتے ہیں، تو اس طرح تو لوگ نہیں دیکھتے. لوگ تو اپنے کنٹری کو اوپر لے جاتے ہیں نا. تو ان کی ٹریڈ تو جاری ہے، لیکن اب کچھ نیو پلانس ہیں دونوں کنٹریز کے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، بائی لیٹرل ٹاکس شروع کرنا چاہتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ایک ٹریڈ فورم بھی بنانا چاہتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ سویلائزیشن ڈائلاگ بٹوین 2 کنٹریز بھی شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ OIC = 0 + 0 = 0. لیکن ظاہری بات ہے، اور عمران خان نے بھی تو OIC کے فارن منسٹرز کو سامنے بٹھا کے وہ انسلٹ کی ان بیچاروں کی. جو بندہ وہ سوچتے ہوں گے ہم کہاں پھنس گئے ہیں. عمران خان کے ہاتھوں جو ہے وہ ہم پھنس ہی گئے ہیں کہ جب ہی ہمیں آگے بٹھاتا اور آگے الٹا ہماری یہ انسلٹ کر دیتا ہے عمران خان کہ OIC کچھ نہیں کر سکا، یہ پیپر ٹائیگر ہے، مغرب ہمارا مذاق اڑاتا ہے، سو اینڈ سو اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کی آپ نے دیکھی. لیکن جو کام جنہوں کہتے ہیں نا کم چین پا گیا سانوں، او دیٹ از سم تھنگ ٹو پونڈر اپون، جو نارملی لوگوں کو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن آپ جتنے اس وقت انٹرنیشنل ہیڈ لائنز دیکھیں اس میں ایک ہی چیز آ رہی ہے. چائنا کہتا ہے کہ چائنا اور پاکستان جو ہے وہ جو رشیا کے بارے سینکشنز ہیں وہ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے. اب وہ ظاہری بات ہے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ ہم ان کو نہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ اسلام آباد سے نہ دیں، کیونکہ ہمارے اتنے سینسٹیو تعلقات ہیں. اتنی مشکل سے ہم چائنیز فارن منسٹر کو پاکستان لے کے آئے تو اوبویسلی انہوں کبھی جناب کہ تسی یہ نہیں کہہ سکتے. سویلائزیشنز آف بوتھ کنٹریز، اس کے اوپر ایک ڈائلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں. دس از بگ ہٹ، مطلب ہیوج اسٹریٹجی ہے یہ. ایک اگر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو ملک ہیں ان کی سویلائزیشنز تو بہت پرانی ہیں، چائنا اور بھارت کی. خیر ہماری بھی وہی ہے سویلائزیشن، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، یعنی فور فادرز اور وہ سب روٹس تو جو ہے وہیں سے آتی ہیں. لیکن ان کی جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس کے اوپر ڈائلاگ شروع کیا جائے. اچھا اب صرف یہی نہیں ہے،
اس سے بھی بڑھ گیا کام، اور وہ یہ ہے دونوں کنٹریز کے بیچ کے جو پلانس نظر آ رہے ہیں جو کہ اناؤنس نہیں کیے گئے لیکن بیہائنڈ دی ڈورز ان کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو برکس سمٹ ہے آگے اس پہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ پی ایم مودی وہاں پر جائیں، انڈیا کے پرائم منسٹر برکس پر چائنا جائیں اور وہاں پر جا کر ان سے ملاقات کریں اور وہ چائنا کا وزٹ کریں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے اچھے تعلقات چاہتے ہیں کہ جب دونوں کنٹریز جو ہیں اس طریقے سے وزٹ کر لیں گے تو پھر وہ جو لڑائی جھگڑا جو سب کچھ چل رہا ہے کلیش، وہ تو بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ کم کیا ہو جائے گا، ختم ہی ہو جائے گا۔ پھر اس میں بہت ساری اور ہمیں پتہ چلے گا ڈیلز ہو رہی ہیں، کانٹریکٹس ہو رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں، اس کے بعد تو پھر یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین وہ امریکنز کو اور ویسٹرن پارٹنرز کو جو ہے نا وہ ان کے اوپر کویسچن مارک لگا رہے ہیں۔ پاکستان کا فارن افیئرز ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، اس کے متعلق ان کے ذہنوں میں کیا ہے؟